الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المسلم الذي لم يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو مسلمان ہیں، ایک مسلمان تو وہ ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، دو مسلمان ہیں، ایک مسلمان تو وہ ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، گوشہ نشینی کی زندگی اس نے اختیار کر رکھی ہے، کسی مسجد کا کونا پکڑ لیا ہے یا کسی مدرسے کا کمرہ پکڑ لیا ہے یا کسی خانقاہ کا کوئی روم پکڑ لیا ہے، اور وہ سمجھیے خانقاہ کے گوشے میں سمجھے رہتا ہے، مسجد کے گوشے میں رہتا ہے، لوگوں سے اس کا میل جول نہیں، لوگوں سے اختلاط نہیں رکھتا، گوشہ نشینی کی زندگی سمجھے جو ہے گزارتا ہے، کسی ادارے میں یا کسی مسجد میں یا کسی خانقاہ میں، یا کچھ نہیں تو اپنے گھر میں، اپنے گھر ہی میں گوشہ نشین ہو گیا ہے اور گھر سے نکلتا ہی نہیں سمجھے جو ہے۔ ایک مسلمان تو یہ ہے، دوسرا مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ اختلاط رکھتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، اور جب وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے گا، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے گا اور لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ہوں گے تو لوگوں کی کڑوی اور کسیلی بھی سننی پڑے گی، لوگوں کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچیں گی ان تکلیفوں کو بھی سمجھے جو ہے برداشت کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، تو وہ مسلمان بدرجہ بہتر ہے جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور لوگوں کی کڑوی کسیلی سنتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے، وہ مسلمان بدرجہ بہتر ہے اس مسلمان سے جو گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا ہے۔ عجیب مضمون ہے حدیث پاک میں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟
ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک صوفی جی ہیں جنہوں نے خانقاہ کا ایک روم سمجھے پکڑ لیا ہے، بہت بڑے صوفی، ان کو سمجھے جو ہے سمجھا جائے گا جو گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کرے، چاہے مسجد میں گوشہ نشین ہو جاوے، چاہے گھر میں، چاہے خانقاہ میں، چاہے کہیں بھی گوشہ نشینی کی زندگی سمجھے جو ہے لوگوں سے اختلاط ہی نہیں، لوگوں سے سمجھے اس کو سابقہ پڑتا ہی نہیں۔ تو جو گوشہ نشینی کی زندگی گزارے گا اس کو لوگوں سے سابقہ نہیں پڑے گا، اور جو لوگوں سے سابقہ نہیں پڑے گا تو لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سننے کا موقع بھی نہیں آئے گا، اور جب ان لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سننے کا جب موقع نہیں آئے گا تو صبر کا بھی سمجھے جو ہے موقع نہیں آئے گا، سمجھے جو ہے۔ ایک تو یہ مسلمان ہے گوشہ نشین، اور ایک وہ مسلمان ہے جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں، لوگوں سے اس کے معاملات ہیں، اور جب لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں، لوگوں سے معاملات ہیں، تو لوگوں کی طرف سے کبھی کڑوی کسیلی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، اور کبھی سمجھے تکلیف دہ باتیں بھی سمجھے لوگوں کی طرف سے پیش آتی ہیں، تو اس پر صبر کرتا ہے۔ یہ مسلمان لوگوں کے درمیان جو رہتا ہے اور صبر کرتا ہے، یہ بدرجہ بہتر ہے اس مسلمان سے جو گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے سمجھے جو ہے پیش کیا۔ محترم بزرگوں، آدمی جب گوشہ نشین ہو جائے گا تو کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے گی نہیں، اس لیے کہ لوگوں سے اس کو کوئی واسطہ ہی نہیں، لوگوں سے اس کے تعلقات ہی نہیں، میل جول ہی نہیں، اور جب آدمی لوگوں کے درمیان رہے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کی طرف سے تکلیف نہ پہنچے، ضرور پہنچے گی، بالیقین پہنچے گی، اور سمجھے جو ہے تکلیف پہنچے بغیر نہیں رہے گی۔ لیکن وہ آدمی لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، تو یہ سمجھے حدیث پاک میں فرمایا گیا یہ مسلمان بہتر ہے، سمجھے جو ہے اذا کان المسلم یخالط الناس ویصبر علی آذاہم فہو خیر عن المسلم الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی آذاہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، حدیث پاک کا مفہوم تو میں نے پیش کر دیا، اب آج یہ سمجھنا ہے کہ لوگوں کی طرف سے تکلیفیں کیوں پہنچتی ہیں، اس کا فلسفہ، اس کی وجہ، بنیادی وجہ کیا ہے، کیوں لوگوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ محترم بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق میں اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں اپنی قدرت کاملہ کا سمجھے مظاہرہ فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کتنے انسان آ چکے ہیں دنیا میں، گنتی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں تو گنتی سمجھے ارب اور خرب اور پدم اور مہاپدم اور سنگ اور مہاسنگ، سنگ مہاسنگ پر جاتی آگے گنتی نہیں، سمجھے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اربوں خربوں، ہم یہی بول سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہمارے پاس الفاظ، کہ اربوں خربوں انسان آ چکے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک اربوں خربوں انسان آ چکے ہیں، اور ابھی قیامت تک کتنے نامعلوم کتنے سمجھے اربوں خربوں انسان آئیں گے۔ اتنی ساری مخلوق ہے، اتنے سارے بنو آدم ہیں، لیکن آپ کوئی دو انسان ایسے بتلا دیں جن کا چہرہ ایک ہو، 100% ایک ہو،
تھوڑا سا ملتا جلتا تو ہوتا ہے اور سمجھے جو ہیں، لیکن 100% دو انسانوں کے چہرہ اور سمجھے ایک ہو ایسا آپ دکھا دیں اور سمجھے جو ہیں، نہیں دکھا سکتے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ ہر انسان کا چہرہ الگ، ہر انسان کا ناک اور نقشہ اور ہر انسان کا اور سمجھے جو ہے چہرہ اور سمجھے الگ ہے۔ حالانکہ ایک بالشتہ کا چہرہ ہے اور اسی ایک بالشتہ میں اللہ نے آنکھیں بھی رکھی ہیں، اللہ نے اور سمجھے کان بھی رکھے ہیں، اللہ نے ناک بھی رکھی ہے، اللہ نے رخسار بھی رکھے ہیں، اللہ نے منہ بھی رکھا ہے، اللہ نے دانت بھی رکھے ہیں۔ یہ سارے اور سمجھے جو ہیں اعضاء چہرے میں ہیں، لیکن پھر بھی ایک کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے ملتا نہیں۔ محترم بزرگوں، اور سمجھے ایسا نہیں کہ کسی کی آنکھ اور سمجھے جو ہے پیشانی پر ہو، ایک آنکھ پیشانی پر اور ایک آنکھ اور سمجھے ٹھوڑی پر، ایسا تو تم نے کوئی انسان نہیں دیکھا ہوگا۔ اور سمجھے جو ہیں سب کی آنکھیں ایک جگہ ہیں، سب کے کان ایک جگہ ہیں، سب کی ناک ایک جگہ ہے، سب کے رخسار ایک جگہ ہیں، سب کا منہ ایک جگہ ہے، سب کے دانت ایک جگہ ہیں، ساری چیزیں ایک جگہ ہیں، پھر بھی چہرے سے چہرہ نہیں ملتا۔ ایک کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے اور سمجھے جو ہے نہیں ملتا۔ اور سمجھے یہ خدا کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ نے انسان کی تخلیق میں اور خصوصاً چہرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ آپ کوئی دو انسان ایسے نہیں بتلا سکتے کہ جن کے چہرے 100% ایک جیسے ہوں۔ محترم بزرگوں، اسی طرح رنگ کو بھی دیکھ لیجئے، رنگ کے ذریعے سے بھی اور سمجھے جو ہے رنگ میں بھی تفاوت ہے۔ افریقہ کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ دیکھ کر کی بھی ہے، حبشہ کے لوگوں کی مثال لے لیجیے اور سمجھے جو ہے حبشہ کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو فوراً پہچان جائیں گے، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب عالی کون سے علاقے سے اور کون سے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اور سمجھے جو ہے ان کا رنگ ہی اور سمجھے جو ہے دوسروں کے رنگ سے اور سمجھے ملتا نہیں۔ اور سمجھے جو یورپ کے لوگ اگر کہ ہیں آپ نے دیکھے ہوں تو اور سمجھے ان سے تعارف اور سمجھے جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، ان کا چہرہ ہی اور سمجھے جو ہے بتلا دیتا ہے کہ یہ یورپ کا رہنے والا ہے، یہ افریقہ کا رہنے والا ہے، یہ اور سمجھے نائجیریا اور سوڈان کا رہنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رنگ بھی مختلف اور سمجھے 100% رنگ بھی ایک جیسے نہیں انسانوں کے۔ اور سب سے بڑی بات تو اور سمجھے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پوروے بنائے ہیں، انگلیوں کے پوروے، ایک انسان کا پوروا دوسرے انسان کے پوروے سے نہیں ملتا۔ ایک انسان کا پوروا دوسرے انسان کے پوروے سے اور سمجھے نہیں ملتا۔ ہر انسان کا یہ پوروا دوسرے انسان سے اور سمجھے مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اہم کاغذات ہوتے ہیں، سرکاری کاغذات ہوتے ہیں اور اہم کاغذات ہوتے ہیں دستاویز وغیرہ کے، تو اس میں صرف سند، اس پہ صرف دستخط اور سمجھے نہیں لی جاتی، بلکہ دستخط کے ساتھ انگوٹھا بھی اور سمجھے لگوایا جاتا ہے۔ کوئی سوچتا ہوگا کہ اور سمجھے دستخط کر دیے بس کافی ہے، انگوٹھا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی بات آتی ہے کہ اور سمجھے جو ہے انگوٹھے سے کیا ہوتا ہے، اور سمجھے انگوٹھے سے تو انگوٹھا ملتا ہوا اور سمجھے جو ہے دوسرے کا انگوٹھا بھی سن لیں، ایک کا انگوٹھا دوسرے کے انگوٹھے سے کبھی نہیں ملتا۔ جیسے چہرہ چہرے سے نہیں ملتا، ایسی ایک اور سمجھے آدمی کے اور یہ جو پوروے ہیں اور یہ جو انگوٹھا ہے اس میں باریک لکیریں ہیں،
یہ جو باریک لکیریں ہیں، یہ لکیریں آرا سمجھے ایک کی دوسرے سے نہیں ملتی. یہ جو باریک لکیریں اللہ نے بنائی ہیں آرا سمجھے جو ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا آرا سمجھے مظاہرہ فرمایا ہے. اور آرا سمجھے ایک کی آرا سمجھے جو ہے پوروے کی اور انگوٹھے کی لکیر دوسرے کی آرا سمجھے پوروے کی لکیر سے آرا سمجھے جو ہے نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ میں نے بتلایا کہ جو اہم کاغذات ہوتے ہیں دستاویز وغیرہ کے سرکاری یا کوئی اور آرا سمجھے جو ہیں، تو اس میں آرا سمجھے صرف دستخط نہیں لیے جاتے، بلکہ دستخط کے ساتھ ساتھ آرا سمجھے جو ہے انگوٹھا بھی لگوایا جاتا ہے. آج کل فنگر کی آرا سمجھے جو ہے بڑی اہمیت ہے. آرا سمجھے جو ہے میں کہیں باہر نہیں جاتا رمضان میں. ایک مرتبہ کچھ طالب علم تھے، شاگرد تھے آرا سمجھے جو ہے، وہ میرے سر ہو گئے کہ آرا سمجھے آپ کو لندن آنا ہے. میں نے کہا بابا آرا سمجھے جو ہے میں نہیں جاتا کہیں آرا سمجھے جو ہے، لیکن انہوں نے اصرار کیا. آرا سمجھے ایمبیسی میں گیا، آرا سمجھے جو ہے ویزا انہوں نے کاغذات سب بھیج دیے تھے. آرا سمجھے وہاں سے بمبئی گیا، آرا سمجھے میرا فنگر ہی نہیں آتا ہے. لو آرا سمجھے نہیں ملا ویزا، فنگر ہی نہیں آتا ہے. بہت سے انسان ایسے ہیں کہ آرا سمجھے جو ہے آپ انگوٹھا آرا سمجھے کریں گے تو فنگر ہی نہیں آئے گا. وہ جو مشین ان کی ہے وہ مشین بتلاتی ہی نہیں فنگر آرا سمجھے جو ہے. آرا سمجھے جو ہے تو میں دعا کر رہا تھا کہ نہ جاؤں. آرا سمجھے اللہ نے انتظام فرما دیا. آرا سمجھے جو ہے آرا سمجھے جو کہ آرا سمجھے فنگر ہی نہیں آتا. آرا سمجھے جو صرف اس فنگر کی وجہ سے ویزا نہیں ملا. باقی سب آرا سمجھے جو ہے کاغذات اوکے تھے. آرا سمجھے جو ہے بھائی صاحب مولانا سعید صاحب نے ایک مرتبہ آرا سمجھے کہا تجھے کینیڈا جانا ہے، اور خود بلایا دہلی. آرا سمجھے اور جو ہے دہلی میں ایمبیسی میں ساتھ آرا سمجھے جو ہے وہاں پر بھی فنگر نہیں آئے. آرا سمجھے جو ہے تو فنگر کی بڑی اہمیت ہے آج کے زمانے میں. آرا سمجھے جو ہے محترم بزرگوں، قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، سورہ قیامہ کی آیت ہے. آرا سمجھے جو ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. یہ آیت کریمہ ہے 29ویں پارے میں سورہ قیامہ کی. آرا سمجھے جو آیت کریمہ. بعض کافر یہ کہتے تھے کہ جب انسان مر جائے گا اور انسان مر کر کے آرا سمجھے ہڈی ہو جائے گا تو پھر ان ہڈیوں کو کون جمع کرے گا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے. مٹی کھا گئی، ہڈیاں جو ہے بوسیدہ ہو گئی. آرا سمجھے جو ہم ان ہڈیوں کو آرا سمجھے جو یہ کافروں کا آرا سمجھے خیال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بلا قادرین علیہا ان نسوی بنانا. ہم تمہاری ہڈیوں کو تو کیا، تمہاری انگلی کے پوروے کو جیسا پہلے تھا ایسا بنانے پر آرا سمجھے ہو بہو ایسا بنانے پر ہم قادر ہیں. جیسا پہلے پوروا تھا اور جیسے آرا سمجھے اس میں نشانات تھے اور جیسی لکیریں تھیں ہم وہ بنانے پر قادر ہیں. بلا انسان کا آرا سمجھے جو ہے یہاں یہ نہیں کہا، یہاں آیت کریمہ میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم تمہارا آرا سمجھے جو ہے ہاتھ بنانے پر قادر ہیں، ہم تمہارا پیر بنانے پر قادر ہیں، ہم تمہاری انگلیاں بنانے پر قادر ہیں. یہ نہیں کہا گیا. کیوں؟ ہاتھ بنانا کوئی مشکل نہیں، انگلیاں بنانا کوئی مشکل نہیں. سب سے مشکل اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے پوروا. پہلے جیسا پوروا بنانا یہ سب سے مشکل آرا سمجھے جو ہے امر ہے. اس لیے آرا سمجھے جو ہے کہا گیا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا کہتے ہیں پوروے کو. ہم تمہارے پوروے کو آرا سمجھے جو ہے ہو بہو جیسا پہلے تھا ایسا بنانے پر آرا سمجھے قادر ہے. محترم بزرگوں،
جب اللہ تبارک و تعالی پوروا بنانے پر قادر ہیں، اور میں نے ابھی سمجھے جو ہے بتلایا کہ کوئی دو انسان ایسے آپ کو نہیں ملیں گے کہ جن کے چہرے ایک ہوں، کوئی دو انسان آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جن کے انگلیوں کے پوروے اور پورووں کے نشانات ایک جیسے ہوں۔ جب یہ دو باتیں بطور تمہید کے آپ نے سمجھ لی کہ ہر انسان کا چہرہ الگ، ہر انسان کا پوروا الگ، جب یہ سمجھ لیا تو اب آگے سمجھیے کہ ہر انسان کا مزاج بھی الگ ہے، ہر انسان کا مزاج الگ ہے۔ کوئی دو انسان آپ ایسے نہیں دکھا سکتے جو ایک مزاج اور ایک سمجھے طبیعت رکھنے والے ہوں۔ ایک کی طبیعت میں نرمی ہے تو دوسرے کی طبیعت میں سختی ہے۔ یہ نرمی اور سختی سمجھے جو ہے، کوئی سمجھے دو انسان ایسے آپ نہیں دکھا سکتے سمجھے جو ہے کہ جن کی سمجھے جو ہے طبیعتیں اور جن کے مزاج ایک جیسے ہوں۔ تو میں نے ایک سوال قائم کیا تھا، اس کا اب جواب سمجھے جو ہے دے رہا ہوں۔ سوال یہ قائم کیا تھا کہ لوگوں کی طرف سے تکلیفیں کیوں پہنچتی ہیں؟ یہ سوال تھا سمجھے، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں کیوں پہنچتی ہیں؟ لوگوں کی طرف سے تکلیفیں اس لیے پہنچتی ہیں کہ ہر انسان کا مزاج جدا گانا ہے، ہر انسان کی طبیعت جدا گانا ہے۔ تمہاری طبیعت اور ہے، تمہارا مزاج اور ہے، تمہارا دوست ہے اس کا مزاج سمجھے جو ہے اور ہے۔ ایک باپ کے چند بیٹے ہوں تو وہ چند بیٹے ایک مزاج اور ایک طبیعت کے سمجھے جو ہے مالک نہیں ہوں گے، ہر ایک کا مزاج الگ، ہر ایک کی طبیعت سمجھے جو ہے الگ سمجھے جو ہے۔ کسی کی طبیعت میں غصہ ہے، کسی کی طبیعت میں تواضع ہے، انکساری ہے، کسی کی طبیعت میں نرمی ہے، کسی کی طبیعت میں سمجھے جو ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو سمجھے مزاج میں جو فرق رکھا ہے، یہ فرق سبب ہے تکلیفوں کا۔ ایک کا مزاج دوسرے کے مزاج سے نہیں ملتا، ایک کی طبیعت دوسرے سے نہیں ملتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کڑوی باتیں اور سمجھے تکلیف دہ باتیں لوگوں کی طرف سے پیش آتی ہیں سمجھے۔ محترم بزرگوں، ازواج مطہرات سے زیادہ با اخلاق کوئی عورتیں دنیا میں ہو سکتی ہیں؟ ایک سوال، ازواج مطہرات یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، کیا ازواج مطہرات سے زیادہ با اخلاق اور اپنے شوہر کا احترام کرنے والی ازواج مطہرات سے زیادہ سمجھے جو ہیں کوئی عورت سمجھے ہو سکتی ہے؟ پھر بھی یہ ہوتا تھا کہ ازواج مطہرات میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھے جو ہے اختلافات، ازواج مطہرات میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلافات۔ علماء ہیں، جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے، قرآن میں بھی سمجھے جو ہے واقعہ ہے۔ ازواج مطہرات نے سب نے مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر لیا کہ ہمارا پگار بڑھایا جائے۔ جیسے مدرسے کے سمجھے ملازمین مطالبہ کریں، اگرچہ زیب نہیں دیتا ہے، محتمین کو خود سمجھنا چاہیے سمجھے جو ہے، اور متولی کو خود سمجھنا چاہیے کہ سمجھے جو ہے مسجد کے جو خدام ہیں، لیکن پھر سمجھے جو ہے کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے سامنے سے مطالبہ کر لیتے ہیں۔ تو ازواج مطہرات میں بھی سب نے مل کر کے سمجھے مطالبہ کیا کہ ہمارا نفقہ بڑھایا جائے، ہمارا خرچہ بڑھایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ پسند نہیں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔ دیکھو کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور کس سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔
اپنی بیویوں سے تکلیف پہنچ رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مطالبہ کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ مطالبہ اور سمجھے پسند نہیں آیا اور آپ ناراض ہو گئے، اور 1 مہینے تک بیویوں کے پاس نہ جانے کی آپ نے قسم کھا لی۔ جانتے ہیں آپ واقعے کو اور سمجھیے جو ہے 1 مہینے تک اور سمجھے آپ نے بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی۔ پھر قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی اور ان آیتوں میں اور سمجھے جو ہے یہ کہا گیا کہ آپ اور سمجھے ازواج مطہرات کے پاس جائیں اور ہر ایک کو اختیار دیں کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو روکھی سوکھی چٹنی روٹی کھا کر کے اور سمجھے جو ہے گزارا کرنا پڑے گا۔ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اور سمجھے چٹنی روٹی پر گزارا کرنا ہوگا اور سمجھے جو ہے، اور اگر تمہیں حلوے مانڈے چاہیے اور تمہیں اور سمجھے جو ہے عیش و عشرت کی زندگی گزارنی ہے اور سمجھے فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں اور تم کو اور سمجھے جو ہے جس سے اور سمجھے جو ہے جو تمہیں حلوے مانڈے کھلائے اس سے شادی کر لیں۔ یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں اور سمجھے 21ویں پارے کے آخر کی اور سمجھے پورا ایک رکوع نازل ہوا اس موقع پر اور سمجھے جو ہے۔ اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور سمجھے جو ہیں ازواج مطہرات ہیں، امت میں جو منتخب عورتیں تھیں وہ اور سمجھے آپ کے نکاح میں آئی تھی اور سمجھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سمجھے تکلیف پہنچی۔ کیوں تکلیف پہنچی؟ مزاج جدا گانا۔ ہر انسان کا مزاج الگ ہے، اس لیے مزاج کے مختلف ہونے کی وجہ سے ایک کو دوسرے سے اور سمجھے جو ہے تکلیف پہنچتی ہے اور سمجھے جو ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کوئی بات کہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے اور سمجھے کوئی بات کہی تو بیوی سامنے بول پڑی۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا اور حضرت عمر کہنے لگے کہ اچھا تم بھی اور سمجھے جو ہے شوہر کے سامنے بولتی ہو اور سمجھے جو قریش کی عورتیں کبھی شوہر کے سامنے نہیں بولتی تھی، مکہ کی عورتیں قریش کی عورتیں کبھی اپنے شوہر کے سامنے اور سمجھے نہیں بولتی، اور انصار کی عورتیں جو ہوتی تھی وہ بولتی تھی اور سمجھے شوہروں کے سامنے۔ تو قریش کی عورتیں اور سمجھے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئی، انصار کی عورتوں سے ملی تو خربوزہ جو ہے خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے، تو انصار کی عورتیں جو ہیں ان سے قریش کی عورتوں نے سیکھا اور سمجھے جو ہے سامنے سے جواب دینا، اور حضرت عمر کو بہت ناگوار لگا اور سمجھے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ اور سمجھے ناراض ہو گئے میری ایک بات پر اور سمجھے، جو کوئی مشورہ دیا تھا ان کی بیوی نے اور سمجھے فرمایا میری ایک بات پر ناراض ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ تو اور سمجھے جو ہیں آپ کے سامنے جھگڑا کرتی ہیں اور سمجھے، اور کبھی کبھی صبح سے لے کر کے شام تک اور سمجھے بول چال بھی بند کر دیتی ہیں۔ یہ کہا کبھی تو صبح سے لے کر کے شام تک بول چال بھی اور سمجھے بند کر دیتی ہیں۔ حضرت عمر کا پارا چڑھ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا حفصہ بھی ایسا کرتی ہے؟ بیٹی ہے حضرت حفصہ اور سمجھے جو فرمایا حفصہ بھی؟ کہا ہاں وہ بھی گا۔ سیدھے حضرت حفصہ کے گھر پہنچے اور سمجھے جو اور وہ پورا واقعہ ہے اور سمجھے جو ہے۔ تو بہرحال ازواج مطہرات میں بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کبھی انبن ہوتی تھی، اور کیوں انبن ہوتی تھی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر ایک کا مزاج جدا گانا ہے، ہر ایک کا اور سمجھے ہر ایک کی طبیعت جدا گانا ہے۔ تو محترم بزرگوں، جیسے 2 انسانوں کے چہرے اللہ نے ایک جیسے نہیں بنائے، جیسے 2 انسانوں کے پوروے اللہ نے ایک جیسے نہیں بنائے، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 انسانوں کے مزاج بھی اور طبیعتیں بھی ایک جیسی اور سمجھے جو ہے نہیں بنائی۔ اور جب طبیعتوں میں اختلاف ہے، جب اور سمجھے مزاجوں میں اختلاف ہے، اور ایک بات سنیں، جس سے جتنا زیادہ قرب ہوگا اس سے اتنی زیادہ تکلیف پہنچے گی، جس سے اور سمجھے جتنا زیادہ قرب ہوگا اور سمجھے جو ہے
ایک آدمی ہے، کبھی یار سمجھے سال میں بھی ایک مرتبہ ملاقات نہیں ہوتی تمہاری اس سے، اگرچہ تمہاری جان پہچان ہے لیکن سال 2 سال میں بھی کبھی یار سمجھے ملاقات نہیں ہوتی، تو اس سے کیا تکلیف پہنچے گی؟ لیکن ایک یار سمجھے وہ شخص ہے جو 24 گھنٹے تمہارے گھر میں رہتا ہے، اور وہ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون ہے جو گھر میں رہتا ہے۔ بیوی یار سمجھے جو ہے، میاں بیوی یار سمجھے ہر وقت کا ساتھ ہے، اور جب ہر وقت کا ساتھ ہے تو یار سمجھے جو ہے بیوی کی طرف سے بھی کبھی تکلیف دہ باتیں یار سمجھے جو ہیں سامنے یار سمجھے آتی ہیں۔ ایسے موقع پر اگر آپ صبر کریں گے، یہی تعلیم دینی ہے کہ جو مسلمان لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور لوگوں سے اختلاط رکھتا ہے اور لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے اور پھر لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی کڑوی کسیلی باتیں سنتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو یہ ار سمجھے جو ہے آدمی بدرجہ بہتر ہے اس آدمی سے جو گوشہ نشینی کی زندگی ار سمجھے گزارے اور کسی ار سمجھے جو ہے ار سمجھے خانقاہ کو پکڑ لے اور وہاں اپنی زندگی ار سمجھے جو ہے گزارے۔ محترم بزرگوں، ایک حدیث پاک ہے، علماء جانتے ہیں اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان المرأۃ کالضلع، عورت پسلی کے مانند ہے، عورت پسلی کے مانند ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور دیکھا نہ ہو تو یوں ہاتھ لگا کر کے دیکھ لو، پسلی کبھی سیدھی نہیں ہوتی، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور حدیث میں فرمایا گیا المرأۃ کالضلع، عورت پسلی کے مانند ہوتی ہے، جیسے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے ایسی عورت بھی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اچھا ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، عورت کا ٹیڑھا ہونا یہ عورت کا حسن ہے یا عورت میں برائی کی بات ہے؟ چلو اس کا جواب نہ دے سکو تو یہ بتلاؤ اور سمجھے کہ پسلی کا ٹیڑھا ہونا یہ پسلی کا حسن ہے یا پسلی کی برائی ہے، اور پسلی میں اور سمجھے خرابی ہے؟ نہیں، یہ پسلی کا حسن ہے۔ اگر تم اپنی پسلی کو اور سمجھے سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ تو ٹوٹ جائے گی، اور سمجھے جو ہے خدا نہ خواستہ کسی کی پسلی سیدھی ہو جائے، ارے کسی کی پسلی سیدھی ہو جاوے تو ہسپتال میں داخل ہونا پڑے گا اور علاج کرنا پڑے گا کہ میری پسلی سیدھی ہو گئی ہے، ڈاکٹروں سے کہ میری پسلی ٹیڑھی کر دو، ہاں پسلی ٹیڑھی کر دو۔ ٹیڑھا ہونا یہی ار سمجھے جو ہے حسن ہے ار سمجھے پسلی کا۔ تو ہم ار سمجھے جو ہے جب یہ جملہ بولتے ہیں کہ عورت ار سمجھے جو ہے پسلی کے مانند ہے، تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ گویا ہم عورت کی برائی کر رہے ہیں۔ نہیں، عورت کی برائی نہیں ہے، اللہ نے عورت کی فطرت میں ار سمجھے کجی رکھی ہے، اللہ نے عورت کی فطرت میں کجی رکھی ہے، اور فطری چیزیں بری نہیں ہوتی ار سمجھے، فطری چیزیں اچھی چیز ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ار سمجھے پسلی کی فطرت میں کجی رکھی ہے، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ار سمجھے عورت کی فطرت میں بھی ار سمجھے جو ہے کجی رکھی ہے ار سمجھے جو۔ اور جب کجی رکھی ہے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا اگر تم چاہو گے کہ اس کو سیدھا کر دیں تو وہ تو سیدھی نہیں ہونے کی، ہاں تم سیدھے ہو جاؤ گے، وہ تم کو سیدھا کر دے گی اور سمجھے جو ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح سیدھا کر دے گی کہ برقع اٹھایا اور میں کہ اور سمجھے جو ہیں، اور بچے چھوڑ دیے کہ اور سمجھے بچوں کو سنبھالنا۔ اب کھانے کا وقت ہوا، بچے یار سمجھے کھانا مانگ رہے ہیں ابو سے، کہاں سے کھانا؟ ابو کو روٹی بنانی تو آتی نہیں، سالن بناتا تھا اور سمجھے آتا نہیں یار